حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کا انجام۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ نے 44 لاکھ مربع میل پر بے مثال حکومت کی ہے۔ آپ کی حکومت 11 سال 11 ماہ 12 دن تک رہی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کی وفات کے بعد دوسری آپ کی نکاح میں آئی۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینے کی طرف، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں۔ آپ نے ایک قرات پر قرآن کو جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت آپ ہی تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ ایک منصوبے کے تحت آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ پر رشتہ داروں کو نوازنے کا الزام لگایا گیا، جبکہ یہ غلط ثابت ہوا۔ پھر آپ پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ آپ نے کم عمر لوگوں کو گورنر بنایا ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں کم عمر میں گورنر لگایا تھا، تو آپ کا یہ الزام بھی بے جا ہے۔ بلوائیوں نے یعنی باغیوں نے مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 40 روز تک جاری رہا۔ آپ کے گھر کا پانی بھی کاٹ دیا گیا اور کھانے کے لیے بھی کوئی چیز اندر نہ بھیجی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تقریباً 700 صحابہ نے اجازت طلب کی کہ آپ حکم دیں، ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا اور یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کے شہر میں خون بہے۔ یہاں تک کہ آپ کے غلاموں نے بھی تلواریں اٹھا لی، تو آپ نے فرمایا جو تلوار رکھ دے گا وہ آزاد ہے۔ مالک بن اشتر نے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی پہلے 2 الزام جب غلط ہوئے تو انہوں نے آپ سے خلافت سے دستبرداری کا کہا۔ اس پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ وجہ انکار یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن اس کو کبھی مت اتارنا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ نے خلافت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 18 ذو الحجہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، آپ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ بلوائی گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کر دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور ایک بلوائی آگے بڑھ کر تلوار نکال کر آپ کے سر پر وار کیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے آگے ہاتھ کیا حضرت عثمان کو بچانے کے لیے، تو تلوار سے حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی اور تلوار حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر لگی، جس سے خون کا ایک فوارہ پھوٹا
اور قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت پر آپ کا خون گرا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی بیوی حضرت نائلہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کی، اللہ تجھے اندھا کر دے، تیرے ہاتھ کو خشک کر دے اور تیری مغفرت نہ فرمائے۔ حضرت نائلہ کی 2 دعائیں قبول ہو گئی کہ یہ شخص جس نے حضرت عثمان غنی کو، ایک نے تلوار ماری سر پہ اور دوسرا شخص آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ کر جس نے تھپڑ مارا، حضرت نائلہ نے ان کے لیے یہ بد دعا کی تھی۔ تو یہی شخص مدینے میں مکے گیا اور وہاں طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ تو پوچھا گیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے مجھے بد دعا دی تھی، اور ان بد دعاؤں میں سے 2 بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ایک بد دعا یہ دی تھی اللہ تجھے اندھا کرے، اور میں اندھا ہو گیا ہوں، اور دوسری بد دعا یہ دی تھی اللہ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے، اب میرا ہاتھ دیکھو سوکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ 2 دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور تیسری دعا بھی قبول ہوگی کہ اللہ میری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو، یہ تقریباً 4000 لوگوں کے قریب تھے، ان کو جلوا دیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض آپ کے ایمان کو لے جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے کیوں انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض آپ کے ایمان کو بھی لے جائے گا اور آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ ان باغیوں کی تعداد جنہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ان کی تعداد تقریباً 900 تھی، اور یہ سب سازش عبداللہ ابن سبا کی تھی، اور وہ اپنی اس سازش میں بالآخر کامیاب ہو گیا، اور 18 ذو الحجہ کو آپ کی شہادت ہو گئی، اور اس طریقے سے ایک خلافت کا تیسرا باب بند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چاروں خلفائے کرام اور اسی طرح تمام صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔